اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں مسلسل سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کو پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت کے ضمن میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت۔ آج 6 محرم ہو چکی ہے اور چھٹی مجلس آپ حضرات سن رہے ہیں، اور ابھی تک میں نے بیعت سے متعلق گفتگو کی ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں خود اپنی بساط کے مطابق جتنی گفتگو بیعت سے متعلق کر سکتا تھا کر لی ہے، نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن بہرحال مجھے تھوڑا بہت ولایت سے متعلق بھی گفتگو کرنا ہے۔ آج میں گزشتہ گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ میں ولایت کی طرف بڑھوں، تاکہ باقی مجالس میں اس ولایت سے متعلق گفتگو ہو سکے۔ بیعت میں نے معنی بھی بتایا، دین میں اس کی جگہ کو بھی بتایا، اور بیعت کی ضرورت کو بھی بتایا کہ بیعت بہرحال ایک حقیقت ہے، لیکن نماز، روزے اور حج کی طرح دین میں اس طرح کی حقیقت نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد دلاتے رہیں کہ ایسا کریں، بلکہ یہ خود ہماری فطرت کی آواز ہونی چاہیے کہ بیعت اپنے ہاتھ کو کسی مضبوط ہاتھ میں دینے کا نام ہے۔ تو ہمیں ایسے ہاتھ کی تلاش اور شناخت کی ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں اور تلاش کریں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم محفوظ ہیں اس دنیا میں، آخرت تک کے لیے ہم وہاں تک محفوظ رہیں گے۔ ظاہر ہے جب ہم ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں تو پھر جس ہاتھ میں ہم نے ہاتھ کو دیا ہے، جس ہاتھ کے حوالے اپنے ہاتھ کو کیا ہے، ہمارا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ وہ جدھر لے کے چلتے ہیں ادھر ہی چلنا ہوتا ہے، اور جب آدمی ان سے ہاتھ کو چھڑا لے گا تو پھر اپنے ارادے سے اور اپنے قوت سے جدھر جائے گا ادھر جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور جس ہاتھ میں ہاتھ ہے، وہ جب تک وہ اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو لیے رہے گا، وہ ہم اسی طرف جائیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برابر برابر چل رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ذرا سا ایک قدم پیچھے ہیں اور وہ آگے آگے چل رہا ہے، اور اسی ہاتھ کے پکڑے رہنے کی بنیاد پر ہم ادھر چل رہے ہیں۔ بس ایسے ہاتھ کی شناخت ہونی چاہیے، جس کے لیے میں نے ایک دن گزارش کی کہ ہمارے ہاں ائمہ علیہ السلام کو ماننے سے زیادہ پہچاننے کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ پہچاننا چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی امام بن سکتا ہے، کوئی بھی رہزن اپنے کو رہبر کہہ سکتا ہے، اور آدمی اس کے طرف بڑھ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کہ ہاتھ میں اگر اپنا ہاتھ دے دے گا جو ہاتھ محکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یا لفظیں بدل کے کہوں جو ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، دوسرے ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو پھر وہ جدھر لے کے جائے گا انجام بہرحال ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ید اللہ نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کو پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان الذین یبایعونک،
اے میرے رسول جو لوگ آ کر کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، تو در حقیقت وہ لوگ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یعنی ہاتھ رسول اللہ کا ہے مگر نتیجہ بیعت الہی نکلتا ہے، اس لیے کہ دست رسول دست الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ یہاں پر دست رسول کو اپنا ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، اور دوسری جگہ پہ بھی یہی بات ہے۔ شب ہجرت میں جب سرکار نبی کریم ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو جو گھر سے باہر دشمن تھے، گھر کو گھیرے ہوئے تھے، ان کی طرف سرکار سالت میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکی تھیں کہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہوں، اس کو بھی قرآن نے نقل کیا تو یہی کہا وما رمیت وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، اے میں رسول جو آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ در حقیقت ان کنکریوں کو اللہ نے ان کی طرف پھینکا۔ پھینکنے والے رسول ہیں، ہاتھ رسول کا ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی۔ یہ وہ ہاتھ ہونے چاہیے جن کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، ایسا ہاتھ تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو سرکار نبی کریم نے جن جن شخصیات کو اپنے سے کہا ہے گویا کہ ان کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، تو یقیناً دست علی بھی دست رسول اور دست رسول ید اللہ ہے۔ ایسی کا حسین منی، حسین مجھ سے، جن کے بارے میں کہا، اور اگر کلی طور پہ یہ کہہ دیا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہر ایک زمانے میں نام کے اعتبار سے الگ ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے محمد ہیں، اور جب محمد ہیں تو ان کا ہاتھ بھی ید اللہ ہے، ان کا ید بھی ید الہی ہے، ان کے ہاتھ میں اگر اپنا ہاتھ دے دیا، انہی کے حوالے ہو گئے تو یقیناً ہم نے گویا بیعت کر لی ہے اور انہی کے حوالے ہو گئے ہیں۔ ان کے حوالے ہونے کے یقین کے بعد ہر آدمی کو اپنے حرکات و سکنات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ واقعاً میں ویسے ہی، میری حرکت ویسے ہی ہے، میرا چلنا وہی ہے، میری رفتار وہی ہے، میری سمت ادھر ہی ہے جدھر وہ لے کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار نبی کریم نے سرکار مولا کائنات کے بارے میں خود بھی کہا، اور خود سرکار مولا کائنات نے بھی اپنے بارے میں کہا انا علم الہدا، میں ہدایت کا پرچم ہوں، میں ہدایت کا پرچم ہوں۔ اگر ظاہری اعتبار سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دستے علی ہمارے سامنے ہے، یا ہم اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں نے دے رکھا ہے، تو علی نے پہچنوایا ہے کہ تم دیکھو کہ واقعاً تم اسی سمت جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، تو فرمایا کہ انا علم الہدا، میں ہدایت کا پرچم ہوں۔ دیکھیے جب کبھی بھی بھیڑ بڑھ جاتی ہے اور اس میں پتہ نہ چلے کہ میں اپنے لوگوں سے الگ ہو گیا ہوں، کہیں کدھر میں چلا گیا، جیسے میں مثال دے دوں اور محسوس مثال، یہ حج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی چہلم کے موقع پر جو پیادہ روی ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ میں گئے ہیں کہ معمولاً حج میں گروہ اور جماعت کے ساتھ میں جاتے ہیں تو ہر جماعت کا ایک پرچم ہوتا ہے، وہ ایک آدمی بلند کر کے جو آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر بھیڑ میں کوئی دور ہو گیا تو وہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میرا پرچم کدھر ہے، اگر دکھائی پڑ گیا تو اگر وہ پیچھے دیکھا تو تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہے کہ اسے آگے آنے دیں، اور اگر آگے ہے اور زیادہ آگے نکل گیا تو اسی طرح کی کوشش کرتا ہے کہ میں ادھر پہنچ جاؤں، دائیں یا بائیں، یعنی پرچم کو دیکھ کر کے اسے اطمینان یا پریشانی ہوگی کہ میرے سمت صحیح ہے یا نہیں ہے، میں بہت زیادہ دور ہو گیا ہوں یا قریب ہوں، لیکن اس پرچم کو دیکھ کر کے اطمینان اس بات کا ہوتا ہے کہ یقیناً میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ چیز جس کو دیکھ کر کے مجھے میری اپنی سمت درست کرنی تھی وہ چیز دکھائی دے گی۔ علی نے کہا میں علم الہدا ہوں، ہدایت کا پرچم ہوں۔ جب بھی زمانے میں تم کہیں سوچو کہ پتہ نہیں میری سمت کیا ہو گئی ہے، میں کدھر ہوں، تو اس وقت دیکھو کہ پرچم ہدایت کدھر ہے، کیا
علی یہ چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے، یا علی کی خواہش اور ان کے امر کے مطابق یہ عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا، جب اس طریقے سے دیکھے گا تو اپنے سمت کو درست کر لے گا۔ عزیزان گرامی، یہی بیعت کا مطلب ہوتا ہے۔ آج میں کل کی بات سے مطابق کرتے ہوئے بلکہ رب دیتے ہوئے یہ بات کہوں گا، ولایت کی طرف آتے ہوئے میں اتنی بات کہی کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 5 بیعتیں ہیں، اور وہ 5ویں بیعت غدیر میں ہے، اور یہ وہ بیعت ہے جس بیعت کو سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی، یعنی لوگوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھوایا تھا، بلکہ من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر کے 1,20,000 افراد جو اس وقت تک کا سب سے بڑا مجمع تھا، ان سب کو میدان غدیر میں روک کر کے اعلان ولایت کر لینے کے بعد ایک مخصوص خیمہ بنایا ہے، جس خیمے میں سرکار مولا کائنات کو بیٹھایا اور پورے مجمع کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر آدمی جا کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی نبی کریم اپنی زندگی میں اپنے سارے ماننے والوں کے ہاتھ کو علی کے حوالے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نہیں رہوں گا تو مضبوط ترین ہاتھ یا دست الہی میرے بعد علی کا ہاتھ ہے۔ جو کوئی اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو ان کے حوالے کر دے گا، گویا کہ وہ حوالے کر دینے کے بعد وہ ولایت علی میں آ جاتا ہے۔ جب حوالے کر دیا اس نے اس کو تو وہ ولایت علی میں آ جانا، یعنی بیعت حوالگی کا نام ہے، اور حوالے ہو جانے کے بعد آدمی ولایت میں آتا۔ عزیزو غور کیجئے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سن سکیں، وہ ولایت میں آ جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ اس کی ولایت میں آ جاتا ہے۔ ایک چیز ہم بولتے ہیں ولایت کہ میرے دل میں ولایت اہل بیت ہے۔ آدمی سوچیں کہ کیا ولایت اتنی مختصر ہے جو میرے دل میں آ جائے؟ لیکن میں کہوں گا کہ یقیناً جو لوگ اس طرح سے بولتے ہیں ان کا بولنا غلط نہیں ہے، کلمہ اپنی جگہ درست ہے کہ میرے دل میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے، میرے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے، میں ولایت علی سے مزین ہوں، میرے قلب میں جگہ ہے، میرا قلب پر ہے ولایت علی سے۔ تو یہ وہ ولایت ہے جو دل میں پائی جاتی ہے، مگر ہمیں دل والی ولایت سے زیادہ اپنے پورے وجود کو ولایت علی کے ماتحت لے کے آنا چاہیے، یعنی وہ ولایت جو دل میں ہو، دل کے اندر ہو۔ میں اس کی اہمیت سے منکر نہیں ہوں، لیکن ہم جس ولایت کی گفتگو کر رہے ہیں وہ ولایت وہ ہے کہ جو ولایت میرے پورے وجود کو گھیرے ہوئے ہو، تو ہم ولایت کے اندر آ جائیں، ہم ولایت کے اندر آئیں، نہ یہ کہ اپنے اندر ولایت کو کریں۔ اگر اپنے اندر کی ولایت ہوتی ہے تو اس کا معنی محبت ہوتا ہے، اور جب ہم ولایت کے اندر ہو جاتے ہیں تو اس کا معنی حکومت ہوتا ہے۔ جب حکومت کے اندر آدمی آ جاتا ہے تو ہر جگہ حکومت کی چھاپ دیکھی جاتی ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے کہ آیا حکومت کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ حکومت کے کاغذات اس کے پاس ہیں یا نہیں، حکومت کی مہر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ جب حکومت کی مہر پائی جائے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے۔ اگر حکومت کی مہر نہ پائی جائے تو اس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اجازت نامہ اور مہر کوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ اسی لیے سرکار نبی کریم کا یہ فرمان، میں ایک بات کہوں گا، اس کو غور کیجیے گا، یہ فرمان سرکار نبی کریم نے یہ بات کہی ہے کہ بغیر ولایت اہل بیت کے نماز قابل قبول نہیں، روزہ قابل قبول نہیں، حج قابل قبول نہیں، جتنی عبادتیں ہیں وہ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ ولایت اہل بیت میں نہ ہو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ شہید مطہری علیہ رحمہ جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی
روایات کو یا احادیث کو پیش کیا جاتا ہے تو ایک جماعت سوچتی ہے اور یہ کہہ بیٹھتی کہ آخر دو چیز کو ملایا کیوں جا رہا ہے۔ ان کی محبت اپنی جگہ، ان کی ولایت اپنی جگہ، لیکن نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، اس کے بغیر آخر یہ کہنا کہ اس کے بغیر، ان کی ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی جب تک ان کی ولایت نہ ہو، یعنی ان کی حکومت میں رہتے ہوئے ان کی مہر نہ لگ جائے تب تک کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا حسین ایک مثال دیتے ہیں شہید مطہری، غور کیجیے گا شہید مطہری، مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا آپ غور کریں کہ اگر ہم نے کہیں ایک درخت کو دیکھا جو درخت بڑا ہو چکا، اس میں پھول آ چکا ہے، پھول آ گیا، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اس پھول کا انجام کیا ہوگا، آدمی کہے گا بھائی پھول پھل بن جائے گا، یہ پھول پھل بنے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پانی ملتا رہے، ہوا ملتی رہے، روشنی ملتی رہے، یہ ساری چیزیں اسے ملتی رہیں گی، پانی ہے، کھاد ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، اسے ملتی رہے تو یہ پھول پھل بن جائے گا، اس لیے کہ اس کی یہ شرائط ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہی شرائط ہے نا کہ اس کو کھاد ملتی رہے، پانی ملتا رہے، ہوا ملتی رہے اور دوسری جتنی ضروریات ہیں سب ملتی رہیں تو دھیرے دھیرے یہ پھول پھل بن جائے گا۔ کہاں یہ شرائط میں سے ہے۔ میں نے اس پھول کو توڑنے کے بعد اسی زمین پر، جس زمین پر وہ درخت اگا ہوا تھا، اسی زمین پر اس کو رکھ دیا، رکھ کر کے میں نے کہا دیکھیے یہ بھی دھوپ میں اس کو بھی روشنی مل رہی ہے، یہ بھی میدان میں نے رکھ دیا، اسے بھی ہوا مل رہی ہے، میں روزانہ اس کے اوپر پانی ڈالتا رہوں گا، اس کو پانی بھی ملتا رہے گا، یہ جتنی ضرورت پڑتی ہے درخت کو پانی کے لیے وہ پانی ہم اس کو دیتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہوا کھلی ہوئی ملتی رہے گی، اور کھاد کی ضرورت ہم لا کے اس کے اوپر کھاد بھی ڈال دیں گے۔ اب بتائیے اس پھول کا انجام کیا ہوگا؟ تو آدمی چیخ کر کے گیا انجام کیا ہوگا؟ یہ پھول پھل نہیں، گل جائے گا صاحب، یہ نہیں رہے، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نتیجہ نہیں گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ جتنی شرطیں آپ نے کہی تھیں وہ ساری چیزیں اس کو ہم دے رہے ہیں، کھلی ہوئی فضا میں ہے، ہوا مل رہی ہے، بالکل آسمان کے نیچے ہیں، چاند اور سورج کی روشنی بھی اسے مل رہی ہے، پانی جس طرح سے ملنا چاہیے، اگر بارش نہیں ہوئی ہے تو ضرورت پر ہم ڈال دیا کریں گے، ایسے ہی جتنی ضرورت ہے وہ سب کچھ ہم کرتے رہیں گے، ابھی کیوں نہیں پھل ہوگا؟ کہا نہیں، یہ سارے کے سارے شرائط پورے ہونے چاہیے اس شرط کے ساتھ کہ پھول درخت سے جڑا ہوا ہو اور جڑے رہ کر کے یہ ساری چیز ملیں تو پھل بن جائے گا۔ کہا یہی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا، کہ نماز اسی وقت ہوگی، روزہ اسی وقت ہوگا، حج اسی وقت ہوگا، جتنی عبادتیں کہیں ساری عبادتیں اسی وقت عبادت کہی جائیں گی جب درخت ولایت سے لگے ہوئے ہوں، بغیر اس درخت سے لگے ہوئے جڑے ہوئے اگر اس سے الگ کر دیا جائے، سارا کچھ کرتے رہیں گے، ساری شرائط پوری کرتے رہیں گے، مگر وہ شکل و صورت ہوگی عبادت کی، عبادت نہیں ہو پائے گی، وہ پھلدار نہیں ہوگی بلکہ گل جائے گی۔ یہی جو ہے یقیناً سارے مسائل ولایت اہل بیت کے ہیں۔ اس لیے ولایت کو سمجھنا، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل میں ولایت نہیں ہوتی، مگر دل والی ولایت کا معنی محبت ہوتا ہے، اور ولایت میں خود ہونا اس کا معنی حاکمیت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اعلان غدیر والی ولایت کو دیکھیں تو کیا وہ ولایت محبت والی ولایت ہے یا حاکمیت والی ولایت ہے؟ ہم میں اور ہمارے مقابلے میں جو بڑی جماعت مسلمانوں کی ہے، یہی فرق ہے کہ وہ اعلان غدیر کی ولایت کو بھی محبت والی ولایت کہتے ہیں، کہ رسول نے یہی کہا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی
علی سے محبت کرو۔ حالانکہ اگر پورے چیز کو پڑھا جائے تو سرکار یعنی پورے خطبے کو پڑھا جائے تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا پہلے کہ کیا میں تمہارے نفوس اور تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ ہاں اللہ کے رسول، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ آپ کو اختیار ہے، یعنی آپ کی حکومت ہمارے اوپر ہے، آپ کی حاکمیت ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم آپ کے کسی حکم کا انکار کر دیں تو ہم الگ ہو جائیں گے، آپ ہم پر سارے پورے مکمل طریقے سے اختیار رکھتے ہیں۔ تب نبی نے کہا تھا من کنت مولا، کہ جس کا میں اس معنی میں مولا ہوں، علی مولا، علی اس کا اسی معنی میں مولا، علی اسی معنی میں اس کے مولا ہیں کہ حاکمیت کے لہٰذا ہمیں ولایت اہل بیت میں ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی حاکمیت میں ہوں، ہم ان کے ماتحت ہوں، ان کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں پر ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہماری نگاہوں پر ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہمارے کانوں پہ ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہماری زبان پہ ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہمارے دماغ اور فکر پر ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہمارے رفتار گفتار کردار پہ ہونی چاہیے کہ ہم وہی دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر آنکھ نہ اٹھے، ان کی مرضی کے بغیر کان نہ کھلے، ان کی مرضی کے بغیر زبان نہ بولے، ان کی مرضی کے بغیر جو ہے ہمارے قدم نہ اٹھیں۔ جب ایسا ہو تو گویا ہم ولایت میں ہیں، ولایت میں ہیں۔ یہ لفظ بولتے ہوئے جی چاہتا ہے وہ جملہ کہہ دوں کہ میں ہمارے معاشرے میں تقریباً جو بزرگ لوگ ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ہند و پاک ایک دور وہ تھا جس پر حکومت برطانیہ کی تھی، اور ہند و پاک اور جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں کے رہنے والے اس کو کیا کہتے تھے؟ ولایت، کہ بھائی وہ ولایت کا حکم ہے اور ولایت میں گئے ہیں یا ولایت سے آئے ہیں، یہ ولایت، یعنی وہ لفظ بولا جاتا تھا اور انہوں استعمال کیا تھا، وہ ولایت خالی محبت کے معنی میں نہیں تھی، ولایت حکومت کے معنی میں تھی۔ ہم ولایت کہتے ہیں ان کی حکومت میں، ہم ولایت میں ہیں، ولایت سے جا رہے ہیں، یہ ولایت تھی، محبت نہیں، حکومت کے معنی میں تھی۔ اور یہاں ولایت اہل بیت سے مراد محبت اپنی جگہ مسلمہ ہے، مگر اس مسلمے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ان کی حکومت میں ہونا چاہیے ہے۔ اگر ان کی حکومت میں ہیں اس طرح سے کہ ہمارا ہاتھ بھی تابع ہے ان کے اشاروں کے، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے حرکات، ہماری فکریں، سب کچھ جو ہے ان کے اشارے کے تابع ہو جائے تو گویا کہ ہم ولایت میں ہیں۔ اور جو ولایت میں ہوگا، اس ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے اور اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک دن حدیث میں نے اشارہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے عبارت کو بھی آج پڑھ دوں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شخص نے یہ بات کہی تھی کہ مولا دعا کیجئے کہ ہمیں جنت نصیب ہو، دعا کیجئے گا مولا یہ کہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ جیسے اس نے کہا کہ دعا کیجئے کہ جنت نصیب ہو، تو اس وقت جو ہے چھٹے امام نے کہا کہ تم جنت میں ہو، انت فی الجنہ، تم جنت میں ہو۔ تو اس نے یہ بات کہی مولا ہم دنیا میں ہیں، یعنی اس کے خیال میں کہ جنت مرنے کے بعد کہیں کوئی جگہ ہے وہاں جا کر کے وہ ہمیں جنت ملے گی، ابھی تو ہم دنیا میں ہیں۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم ہماری امامت و ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ ہماری ولایت اور امامت میں نہیں ہو؟ مولا ہیں، آپ کی ولایت میں ہیں، کہا ہماری ولایت میں ہونے ہی کا مطلب ہے جنت میں ہونا۔ یہ دعا کرواؤ کہ دعا کیجئے مولا ہم آپ کی ولایت سے باہر نہ ہو جائیں۔
اگر انسان ولایت اہل بیت میں ہے، جب تک ولایت اہل بیت میں ہے تو وہ جہاں ہے وہاں وہ جنت میں ہے۔ اگر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے رفتار سے جو ہے وہ ولایت سے نکل جاتا ہے تو گویا وہ جنت سے باہر چلا آیا ہے۔ عزیزو یہ سوچئے گا، ولایت میں رہنے کا مطلب ہے جنت میں ہونا۔ اور اسی کے لیے میں ایک مشہور حدیث ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو مربوط کر کے، کہ غور کیجئے گا کہ سرکار نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من اراد ان یحیی حیاتی، کہ تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ میری زندگی پالے، ویمیتا میتتی، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری موت پائے، اور تیسری چیز کی کہی کہ جو یہ چاہے کہ میری زندگی میری موت، اور موت کے بعد جنت میں اپنا مکان پائے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت میں آ جائے، علی کی ولایت میں آ جائے۔ مشہور ترین طویل حدیث ہے، اس کا میں نے ایک جملے کو پڑھا ہے جس میں من ارادہ کی جگہ من سرہ، جس کو یہ سن کر کے خوشی ہو کہ میری زندگی میری موت پالے، مرنے کے بعد جو ہے جنت عدن میں اپنی جگہ یقینی بنا لے، تو اس کو ولایت علی میں آ جانا چاہیے۔ جو ولایت علی میں آ گیا وہ جنت عدن میں آ جاتا ہے، وہ جنت میں اس نے گویا کہ قدم رکھ دیا۔ بس یہ خالی دیکھتے رہنا چاہیے ہے کہ کہیں ولایت سے میں دور تو نہیں ہو رہا ہوں، ولایت سے میں کہیں الگ تو نہیں جا رہا ہوں۔ اس لیے سرکار نبی کریم نے عملی طور پر میدان غدیر میں سب کو ولایت میں لا کر کے، ولایت علی میں یعنی بیعت کرا کر کے، گویا کہ اپنے زندگی ہی میں ولایت علی میں پہنچا کر کے یقین دلایا کہ تم جنت میں ہو۔ اب نصیب تمہارا یعنی واقعاً خوش نصیبی کا تسلسل رہے گا کہ تم اسی جنت میں رہو، اور اگر تم اس سے نکل گئے تو نکل جانے کے بعد کتنا بد نصیب وہ ہوگا جو جنت میں آنے کے بعد بھی جنت سے نکل جائے، خود اپنے قدموں سے نکل جائے جنت میں، اور پھر کہیں جب ظاہر جو نکل گیا اور نکل کر کے مر گیا تو اس کے لیے پھر جنت کی دعا کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے، بلکہ ولایت میں رہنے سے جنت ملا کرتی ہے۔ اس لیے عزیزو ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے باہر نہ نکلیں۔ البتہ میں آج ایک سلسلے کا تسلسل شروع کروں گا، اور اس کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو مجلسوں میں ذکر کرتا رہوں کہ ولایت محبت کے معنی میں کوئی اصلاً محبت ہے، ولی کا لفظ ایک ایسا ہے، اور ولایت محبت کے بھی معنی میں آتے ہیں، اور حکومت اور حاکمیت کے معنی میں بھی ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ اسی لیے فارسی شاعر انہی نے مولا کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے شعر میں ایک بات کہی کہ واقعی معنوں میں مولا کون ہے؟ کیست مولا ان کی آزادت کند، مولا کون ہے؟ تو ایک معنی مولا کے یہ ہیں آزادی دلانے والا، وہ مولا ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں، اور حقیقت میں آپ لغت میں دیکھ لیجیے تو مولا کے معنی جو آزادی دلائے۔ اگر انسان قریب سے اپنے کو سوچے تو نہ جانے کتنی قیدوں میں وہ ہوتا ہے، کتنی قیدوں میں وہ ہوتا ہے، اور مولا وہ ہوتا ہے جو ساری قیدوں سے آزاد کرا دے، وہ حقیقی معنوں میں مولا ہوتا ہے۔ مگر اسی لفظ مولا کا ایک بالکل اس کے ضد بھی ایک معنی ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو آزادی دلائے وہ بھی مولا ہے، اور جس کو آزادی ملے وہ بھی مولا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم زیارت سرکار مولائے کائنات کو جائیں، اور جو لوگ گئے ہیں اگر متوجہ نہیں ہوئے ہیں تو ابھی توجہ کر لیں، اور جن کو جانے کی توفیق ہو تو اس توجہ کے ساتھ اس زیارت کو پڑھیں گے۔
سرکار مولا کائنات کے قبر اقدس پر پہنچ کر کے جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں ایک جملہ ہے زیارت کا، السلام علیک یا مولاي وانا مولاک، میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو اور میں آپ کا مولا ہوں۔ واہ، دیکھیے ایک ہی لفظ دونوں کے لیے بولے جا رہے ہیں، السلام علیک یا مولاي وانا مولاک، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام اور آپ میرے مولا ہیں، لیکن چونکہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، ایک کہ السلام علیک یا مولاي، اے میرے مولا مجھے آزاد کرنے والے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، میں کون ہوں؟ انا مولاک یعنی آزادی پانے والا ہوں۔ دوسرے لفظ کہوں کہ مولا اگر حاکم کے معنی میں میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار، آپ پر میرا سلام اور میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ یہیں پر ایک جملہ کہہ کر کے توجہ کے لیے خالی بات کہوں گا، چونکہ باتیں جب آتی ہیں تو افراد بسا اوقات جو ہیں کہتے ہیں بات یہ بھی صحیح ہے، کیوں اس کو لفظ کو بولا جاتا ہے؟ جیسے سر پر امامہ آبا کبا پہنے ہوں یا مجلس پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہا مولانا، کہا یہ مولانا ہے، یہ ہمارے مولانا۔ تو ایک جماعت نے کہا بھائی یہ بھی عجیب لوگ ہیں، اپنے کو مولا کہلوا رہے ہیں، یہ اپنے کو مولا کہلوا رہے ہیں۔ مولانا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ اردو میں کیجئے گا تو یہ ہوگا کہ ہمارے مولا، میرے مولا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے یہ سب تو اپنا مولا بن رہے ہیں۔ اے بھائی مولا کے معنی بہت ہوتے ہیں، بے انتہا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہی جو بتایا کہ مولا حاکم بھی ہوتا ہے اور مولا خدمت گزار بھی ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں دینی اعتبار سے بتانے والا حاکم نہ لگتا ہو، کم سے کم اس دائرے میں نہ لگتا ہو، تو اتنا تو مان لو کہ وہ خدمت گزار ہے دینی اعتبار سے۔ مولانا جب بھی کہو گے تو تم وہ والا معنی نہ لو جو تمہیں نہیں اچھا لگتا، یہی معنی لے لو کہ خدمت کرنے والے ہیں، دینی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کے خدمت گزار ہیں۔ تو مولا کے معنی بہت ہیں۔ ہم ولایت اہل بیت میں ہونے کا مطلب کہ ان کی حکومت ہمارے اوپر ہے، ان کی حکومت ہمارے اوپر ہے۔ اور حکومت ہونے کے سلسلے میں ایک معنی جو میں نے کہا کہ یہ بھی ہے محبت کے معنی میں ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے جو بڑی مسلمانوں کی جماعت ہے، اس جماعت کا ہم سے یہی اختلاف ہے کہ چلیے صاحب مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ محبت کی بات کہی، الحمدللہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر پورے خطبے کو سرکار نبی کریم کے بیان کیا جائے اور کم سے کم پورا خطبہ نہ ہو تو اس جملے کو تو سبھی مانتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ بات کہی، یہ بات بہرحال کہی کہ کیا میں تمہارے نفوس، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں، قدرت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں، یعنی سب ہم سے زیادہ قدرت رکھنے کا، یعنی ہمارے اختیارات بھی آپ کے اختیارات میں ہیں، آپ جو کہیں گے وہی حکم آخر ہوگا، ہماری مرضی اور ہماری خواہش کا کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی حکم ہے تو اصل میں وہی حکم حقیقی ہے۔ اقرار لے کر کے کہا، گویا بتانا چاہتے ہیں یہ اقرار لے کر کے کہ اب جو میں مولا کہوں اس کا ترجمہ محبت نہ کرنا بلکہ اس کا ترجمہ حاکمیت ہوگا کہ ہم حاکم ہیں تمہارے نفوس پر، انہی کے مطابق ہوں تو گئے ہم ان کے ولایت میں ہیں، اور جب ولایت میں آ جائے گا وہ جنت میں آ گیا، اور جب جنت میں آ گیا دنیا میں بھی کامیاب ہے، تسلسل آخرت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ جنت جو ہے اسی مولا کی ہے، قاسم النار والجنہ وہی ہیں۔ ایک بزرگ کی بڑی اچھی مجھے بات لگی، وہ کہتے ہوئے کہتے ہیں ہم جب کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ مولا جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ جنت ان کے باپ کی ہو۔ تو یہ کہہ کر کے انہوں نے جملہ کہا ہاں صاحب ہم بالکل اسی معنی میں سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، اس لیے سرکار نبی کریم نے علی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ،
اے علی میں اور تم اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تم اور میں جب باپ کی حیثیت ہوں اور تم قسیم النار والجنہ ہو، تو گویا ہمارے باپ کی جو ہے جنت ہے، بس یہ کہ ان کی ولایت میں رہیں تو اس دنیا میں بھی ان کی ولایت اور ان کی ولایت وہاں بھی چلے گی، تو جو یہاں ولایت میں رہا یہاں بھی جنت میں ہے، اور اسی کا تسلسل ولایت میں رہنے کے وجہ سے وہاں بھی رہے گا۔ اس لیے ہم ان معانی کو سمجھتے رہیں اور اپنا امتحان لیتے رہیں۔ اس تسلسل کو میں شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جب محبت کہی جاتی ہے، انشاءاللہ یہ ایک مسلسل ذکر کی چیز ہے اور اس طرف متوجہ رہنے کی بھی ضرورت ہے، غور کیجئے گا کہ محبت، اس کا اگر ترجمہ کیا جائے اپنی اردو زبان میں، بولتے ہیں ہم محبت بھی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا لگاؤ، لیکن لگاؤ کی ایک ابتدا ہوتی ہے، لگاؤ کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کے درجات ہوتے ہیں۔ جہاں سے ایک لگاؤ ہوتا، پہلے مرحلے کا نام یعنی ابتدا کا نام ہے انس۔ آدمی پہلے کسی چیز سے مانوس ہوتا ہے، یہ لگاؤ کا پہلی منزل ہے انس۔ ان سے متعلق میں انشاءاللہ کہوں گا، آج سارے مرحلے کو بیان کر دوں اور ایک ایک چیز پر گفتگو کرتا رہوں گا کہ انس پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ انس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے الفت۔ اس انس میں کچھ اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو الفت کے مرحلے میں آدمی آتا ہے، اور الفت میں بھی اور ذرا سا زیادتی ہوتی ہے، اور الفت میں اور وہ ربط مضبوط سے مضبوط اور ہوتا جاتا ہے، تب وہ الفت محبت میں تبدیل ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے لگاؤ کا محبت۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے ہم سے اہل بیت کی نسبت سے نہ انس مانگا ہے، نہ ہی الفت مانگی ہے، نہ ہی محبت مانگی ہے، بلکہ اس کا چوتھا مرحلہ ہے مودت، یعنی محبت میں اور شدت پیدا، اور اس قدر شدت پیدا ہو کہ خالی زبانی نہ ہو، ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہمارا عمل بتانے لگے کہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت مودت کہی جاتی ہے۔ اور مودت کے بعد جو ہے وہ عشق کا مرحلہ ہوتا ہے، عشق کے بعد جو ہے شغف کا مرحلہ ہوتا ہے، شغف کے بعد جو ہے جنون کا۔ 7 درجات ہیں، 7 درجات ہیں۔ ہمیں امتحان لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں، انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر توجہ دلاتے رہیں گے کہ ہم واقعاً اس ولایت کے مرحلے میں جو ہمارا لگاؤ ہے، ابھی کس مرحلے میں ہیں، کس مرحلے میں ہم آئے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج بہرحال 6 تاریخ ہو چکی ہے، اور اس 6 تاریخ اہم تاریخ ہوتی ہے یاد کے لیے۔ یقین کیجئے ہمارے ہاں تاریخیں مصائب کے اعتبار سے چونکہ مخصوص ہو گئے، تو خالی تاریخ کا نام لے لیا جاتا ہے تو دل بھر جاتا ہے، دل بھر کے آتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا ولایت اہل بیت کا ایک آئینہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں کیسے کیسے لوگ ہیں جو ان کی ولایت میں آ گئے ہیں، وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ واقعاً ہم جنت میں ہیں۔ اور یوں دور سے دیکھا جائے تو ہر طرف اذیت اذیت دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر انہیں قریب سے دیکھا جائے تو کس قدر مطمئن نظر آتے ہیں، جیسے آرام بھری جگہ پہ پہنچ کر کے آدمی پرسکون ہوتا ہے، وہ سکون دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے اولاد ہو۔ عزیزان گرامی، وہاں پرسکون دکھائی دیتا ہے۔ 6 محرم کو ہم اور آپ عام طور سے ایک جوان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جن والدین کے پاس اور ان کی گودوں میں پل کر کے اولاد جوان ہوئی ہے، وہ اس محبت کو جانتے ہیں، اس لگاؤ کو جانتے ہیں کہ موت کے تصور سے بھی خود موت ہونے لگتی ہے کہ نہیں، اس جوانی میں عزیزو، اگر اس کو سمجھنا تو خالی ایک واقعے کو یاد دلاؤں جو واقعہ ہے، واقعہ ہے۔ یہی محرم سے پہلے کا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ یعنی جس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، حج کی پوری داستان ہے۔
اس داستان میں اگر آپ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب بیان کر دیا، بابا جان میں نے میرے لال میرے بیٹے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن بیٹا بھی اپنے باپ کی ولایت میں کیسا ہے، بابا نے جو آپ کو حکم ہوا اس پر عمل کریں۔ ابھی یہ نہیں کہا کہ بابا یہ تو ایک خواب ہے، یہ ایک خواب ہے، نہیں، آپ کو جو حکم پتہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب بھی دیکھتا ہے تو اس کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے، وہ خواب ہی میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کے پورے واقعے کو بیان کروں تو شاید مصاحب نہیں پڑھ پاؤں گا، خالی اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جب جناب حضرت ابراہیم اپنے جوان بیٹے کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف چلے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت دیکھی ہے کہ اس مرحلے میں پہنچ کر کے جب باپ نے اپنے بیٹے کو اس جگہ لٹا دیا جہاں ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بیٹے نے خالی اتنا کہا تھا، بابا ذرا اپنے دامن کو بلند کر لیجئے گا اور دامن کو بچائے رہیے گا، اس بات سے کہ کہیں میرے خون کے چھینٹے دامن پہ نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ جب آپ خون کے چھینٹوں کے ساتھ ماں کے پاس جائیں گے تو پوچھ سکتی ہیں میرا اسماعیل کہاں ہے، یہ خون کے دھبے کیسے ہیں، میرا اسماعیل کہاں ہے، اور یہ خون کے دھبے، اور نبی جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں، یقیناً بتانا ہوگا تو شاید ماں کی روح پرواز کر جائے۔ جوان بیٹا ماں کی حیات کو سوچ رہا اور سوچتے ہوئے یہ کہنا کہ اپنے دامن کو بچا لیں، اپنے دامن کو بچا لیں، اس پر خون کا دھبا نہ ہو۔ عزیزو، آج کی رات میں ہم ایک جوان کے شہادت کو پڑھتے ہیں، کس کا جوان، کس کا جوان، لیلا کا جوان بیٹا، حسین کا جوان بیٹا، میدان میں باپ نے، میں نے جو روایت میں پڑھی ہے وہ روایت پڑھی ہے کہ یہاں مرحلہ یہ ہے کہ بیٹا آ کے نہیں کہتا کہ بابا مجھے اجازت دیں، بلکہ یہاں پر جو ہے خود امام حسین نے کہا تقدم بنیا، میرے لال اب آؤ، تمہارا موقع آ گیا ہے، اب تم بڑھو میدان کی طرف جاؤ۔ جوان بیٹے کو باپ حکم دے رہے تم جاؤ، اور جیسے ہی کہا علی اکبر جو ہے جیسے ہی تیار ہو جاتے ہیں، اس مرحلے پر سرکار سید الشہداء نے کہا مگر میرے لال ایسے نہ جاؤ، جس ماں نے، جس پھوپھی نے تمہیں 18 برس پال کر کے بڑا کیا ہے، جا کے اس سے تو اجازت لے لو، جا کے ان سے اجازت لے لو۔ عزیزو، ایک مرتبہ کہنا تھا جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں، سنتے رہتے خیمے میں آئے، سیدانیوں نے گھیر لیا، اور گھیر لینے کے بعد جو ہے وہاں سے رونے کی ایسے آواز آ رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھا جاتا رہتے ہیں ہم لوگ، اور آپ سنتے رہتے ہیں، جب بھی نکلنا چاہتے ہیں لگتا تھا کبھی دروازہ، کبھی جو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور اسی میں ایک جملہ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، کوئی دامن پکڑ لیتا تھا۔ یقین کیجئے، سوچیے آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ دامن کوئی پکڑ لے رہا ہے، تو اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو پکڑے گا، بازو پکڑے گا، اپنا ہاتھ کاندھے پہ رکھے گا روکنے کے لیے، مگر دامن پکڑنے کا مطلب لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا تھا۔ جب جناب علی اکبر بڑھ رہے تھے تو وہ دامن سے لپٹ جاتا ہوتا۔ ارے روایت میں کوئی نام تو نہیں ہے، مگر ہمارا احساس کہہ رہا، ہماری آنکھ گویا کی دیکھ رہی ہے کہ شاید ایک چھوٹی سی بچی، یعنی چھوٹی سی بہنا تھی سکینہ، جو بھائی بڑھ رہا تھا تو دامن پکڑ لیتے تھے، لیکن جب جناب علی اکبر بڑھنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ ساری سیدانیوں نے ایک جملہ کہا تھا، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرنا۔ غربت یہاں معنی کیا رکھتا ہے؟ یعنی ہم وطن سے دور ہیں، کوئی نہیں ہے، یہ
یہ جوان قدرت مند ہی ارے عورتوں کے بچانے والے ہوتے ہیں، مگر اس مرحلے میں ایک بات کہی جناب علی اکبر نے، تمہیں اپنی فکر پڑی ہے، میرا بابا اکیلا ہے، غربت میں ہے، ان کی مدد کرے۔ ارے ایک مرتبہ سیدانیوں نے اجازت دے دی، علی اکبر آئے ہیں، اب بابا نے گھوڑے پہ بیٹھا کر کے جیسے ہی رخصت کیا ہے، رخصت کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر آگے بڑھے، کچھ بڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا ہے، میرے لال، تم میری جوان بیٹے، تمہارے بھی اولاد ہوتی تو تمہیں محسوس ہوتا کہ باپ کا دل کیسے کھنچتا ہے۔ ہاں میرے لال، اتنا کرنا کہ جانا اور جہاں تک امکان ہو کہ تم دیکھ سکتے ہو، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ سوچیں یہ باپ کا کلیجہ بھیجتے ہوئے حسین نے یہی کہا تھا، اللہ گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں میرے نانا رسول سے مشابہ ہے۔ ارے جس نے پالا تھا 18 برس، وہ خیمے میں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کے دعا کرتی ہیں، اور ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ باپ کا دل ہے، اگر میرے علی اکبر پر کوئی مصیبت کا وقت آئے گا نا تو چہرہ بدل جائے گا۔ سنتے رہتے ہیں جانے گرامی، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ بدلنے لگا، اور جب ایسی بدلا، چیخ کر کے کہا میرے لال کی خیر تو ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا ہاں میرے نانا نے یہ بات کہی ہے، خیر نہیں ہے، یعنی ارے ایک ظالم مقابلے میں آیا ہے، مگر میرے نانا نے کہا ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیٹھ گئیں، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ آ تو گئے علی اکبر، چہرہ بدل گیا، دیکھا علی اکبر آ گئے، مگر آتے ہی کہا بابا میری زبان سوکھی ہوئی ہے اور میں ذرا پہنے ہوں بابا، لیکن کتنا مجبور ہے کہ بیٹا میں کہاں سے پانی لاؤں، جاؤ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ خود آب کوثر لے کر کے آئیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ تسکین کے لیے خالی اپنی زبان دے دی، میرے لال ذرا سا منہ کھولو۔ ارے جیسے ہی زبان منہ میں رکھا، جوان بیٹا بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہوئی ہے، مجھ سے بھی زیادہ خشک ہوئی۔ عزیزوں میں کتنا پڑھا جائے، سنتے رہتے، مگر یہ تصور کہ بوڑھا باپ ایک مرتبہ بیٹے نے سلام کیا، بلایا نہیں تھا، سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا جناب سرکار سید الشہداء بڑھے، مگر بڑھتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں علی مجھے آواز دو، مجھے آواز دو، میری آنکھ اب کام نہیں کر رہی ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، گویا عملاً بتا رہے ہیں کہ جوان بیٹا آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے۔ خالی تصور کہ زخمی ہو گیا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، آواز کے سہارے پہنچے ہیں، اور جب پہنچے ہیں میرے لال میں کیا کر سکتا ہوں، بابا سینے میں درد ہے۔ جیسے ہی حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچھی کی ینی لگی ہوئی ہے، برچھی ہے، ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے برچھی کو پکڑا اور چاہا کہ وہ نکالے، ذرا سا زور دیا، ایک مرتبہ کلیجہ ہاتھوں میں آ گیا، خون کا فوارہ باپ کے چہروں پر۔ کہاں اسماعیل نے کہا تھا بابا اپنے دامن کو بچائے رہیے گا، یہاں جوان بیٹے کا خون، باپ کا پورا وجود خون میں بھر جاتا ہے۔ سوچیں پھر بھی آپ اٹھا نہ سکے تو ایک مرتبہ آواز دی چھوٹے بچوں آؤ، جوان کا جنازہ ہے، اسے لے کے چلو۔ بوڑھا باپ بچوں کے سہارے سے جنازہ خیمے میں لے کر کے آئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔